السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ یہ ہدایت النحو کا درس ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے اسم کی تعریف اور اسم کی علامتیں سمجھی تھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس درس میں ہم فعل کی تعریف، پہلے اسم کی وجہ تسمیہ کی اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اس کے بعد فعل کی تعریف اور فعل کی علامتیں وغیرہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کا سلیقہ اور شعور عطا فرمائے۔ وَيُسَمَّى اسمًا، اور فرماتے ہیں اسم کو اسم کہتے ہیں لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، اپنے دونوں قسیم پر اس کے بلند ہونے کی وجہ سے۔ پہلے ہم قسیم سمجھتے ہیں کہ قسیم کسے کہتے ہیں۔ جب ہم کسی شے کی تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کے تحت جو قسمیں نکلتی ہیں، وہ جس شے کی تقسیم کرتے ہیں اس کو مقسم کہتے ہیں۔ اس کے تحت جو قسمیں نکلتی ہیں وہ اقسام کہلاتی ہیں، قسمیں کہلاتی ہیں، اور وہ قسمیں آپس میں ایک دوسرے کی قسم کہلاتی ہیں۔ تو مثلا ہم نے کلمے کی تقسیم کی تو 3 قسمیں نکلیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم، فعل اور حرف یہ کلمہ کی تو قسمیں اور اقسام ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے قسم ہیں۔ یعنی اسم قسم ہے کلمہ کا، کلمہ قسم ہے اسم کا حرف قسم ہے اسم کا اور کلمہ کا۔ اس طرح سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے قسم کہلاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اسم کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دونوں قسم پر بلند ہوتا ہے، یعنی حرف اور فعل پر بلند ہوتا ہے، کیونکہ حرف اور فعل مسند الیہ نہیں ہو سکتے، اسم مسند الیہ ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اپنے قسم پر بلند ہوا، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ یہاں دراصل یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسم کا جو ماخذ اور مشتق منہ ہے اس میں اختلاف ہوا کہ ماخذ اشتقاق یہ آیا سما یسمو سے مشتق ہے یا وسما یسمو سے مشتق ہے۔ تو جو بصری حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سما یسمو سے مشتق ہے، اور اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے اختیار کیا کہ یہ سما یسمو سے مشتق ہے۔ سما یسمو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، تو یہ اپنے قسم پر بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ لا لکونہ وسما علی المعنی، تو یہ سمون سے مشتق ہے، وسمن سے مشتق، وسما یسمو بمعنی علامت ہونا، اس سے مشتق نہیں ہے۔ لا لکونہ وسما علی المعنی، معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے اس کو اسم نہیں کہتے ہیں، بلکہ قسیم پر بلند ہونے کی وجہ سے اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ سما یسمو سے مشتق ہے، وسما یسمو سے مشتق نہیں ہے، کیونکہ معنی پر علامت جس طرح سے اسم ہوتا ہے تو فعل بھی اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے اور حرف بھی اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے۔ تو معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے اس کو اسم نہیں کہتے ہیں، یعنی یہاں پر معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں۔ اس سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وسمون سے مشتق نہیں ہے بلکہ یہ سمون سے مشتق ہے۔ وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، اور فعل کی تعریف یہ ہے کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسہ پر، اس طرح کہ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، کہ اس معنی کے زمانے کے ساتھ مقترن ہوتے ہوئے، یعنی دلالت کرے معنی فی نفسہ پر، اور وہ معنی فی نفسہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو۔ کا ضرب، یضرب، اضرب، جیسے کہ ضربہ کہ یہ فعل ہے کیونکہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کر رہا ہے معنی فی نفسہ پر، اور اس کا معنی زمانے ماضی کے ساتھ مقترن ہے، اس نے مارا زمانے ماضی میں۔ یضرب ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہ پر، اور اس کا معنی مقترن ہے زمانے حال سے، مار رہا ہے۔ اضرب آپ ماریے، ایسا کلمہ ہے دلالت کر رہا ہے معنی فی نفسہ پر، اور یہ معنی زمانے مستقبل کے ساتھ مقترن ہے۔ تو یہ کلمات فعل ہیں کیونکہ فعل کی تعریف ان پر صادق آ رہی ہے کہ یہ معنی فی نفسہ پر دلالت کر رہے ہیں، اور ان کا معنی کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہے، ملا ہوا ہے، ساتھ میں ہے۔ یہ فعل کی تعریف اور اس کی مثالیں ہو گئیں۔ وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ لَا عَنْهُ،
اور فعل کی علامت یہ ہے کہ اس کو خبر بنانا، اسے مخبر بھی بنانا، اسے مسند بنانا، محکوم بھی بنانا درست ہے، محکوم عنہ مخبر عنہ بنانا درست نہیں ہے، کہ اس کو آپ مسند الیہ نہیں بنا سکتے ہیں لیکن مسند آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کو مسند بنا سکتے ہیں۔ وَدُخُولُ قد، حرف قد کا داخل ہونا۔ اب اگر کسی کلمے پہ کہیں پر آپ کو قد دکھ جائے تو فوراً سمجھ جائیے گا کہ یہ فعل ہے، کیونکہ قد جو ہے یہ فعل کی علامت ہے، یعنی جس پہ داخل ہوتا ہے اس کے فعل ہونے پر دلالت کرتا ہے، یہ اسم پر یا حرف پر داخل نہیں ہوتا۔ والسین، اور سین کا داخل ہونا، وسوفا، اور سوفا کا داخل ہونا، جیسے قد ضربا، تو اب یہاں پر ضربا فعل ہے کیونکہ اس پہ قد داخل ہو گیا۔ قد نصرا، قد یضرب، تو اگر قد کہیں کسی کلمے پر داخل ہو رہا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیے گا کہ جس کلمے پر قد داخل ہوا ہے یہ فعل ہے، کیونکہ قد یہ فعل کی علامت میں سے ہے۔ اسی طرح اگر سین آپ کو کہیں نظر آ جائے، جیسے سیضرب، سینصر، سیذهب، سیأکل، سیشرب، تو اب یہاں ان تمام کلمات پہ چونکہ سین داخل ہے، سا، اس لیے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ سب افعال ہیں، کیونکہ سین یہ فعل کی علامت ہے، یہ فعل پر داخل ہوتی ہے۔ یوں ہی صوفا، کسی کلمے پر اگر صوفا نظر آ جائے تو یہ اس کے فعل ہونے کی علامت اور دلیل ہے، جیسے صوفا یضرب، صوفا ینصر وغیرہ۔ والجزمی، اور حروف جازمہ کا داخل ہونا۔ اگر کسی حرف پر، کسی کلمے پر آپ کو کہیں حرف جازم نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ جو کلمہ ہے جس پہ حرف جازم داخل ہے یہ فعل ہے، یہ اسم یا حرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ حروف جازمہ نہ تو اسم پر داخل ہوتے ہیں نہ تو حرف پر داخل ہوتے ہیں۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کی گردانے ہونا یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے، کہ ماضی اور مضارع کی جو گردانیں ہوتی ہیں، تصریف ہوتی ہے، تو یہ تصریف بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ جیسے کہ اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے نصرا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اب آپ اگر کہتے ہیں فعل ہے تو پوچھے گا کہ اس میں فعل کی علامت کیا ہے، تو فعل کی یہاں پر علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی کی گردان ہوتی ہے، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت۔ ینصرو فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے، کیا ہے؟ آپ نے کہا فعل ہے، علامت کیا ہے فعل کی یہاں پر؟ تو یہاں پر علامت یہ ہے کہ اس کی مضارع کی گردان آتی ہے، ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصرو، تنصران، ینصرنا الی آخرہ۔ تو ماضی اور مضارع کی گردانیں ہونا یہ بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ وَكَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، اور اس کا امر یا نہیں ہونا، کہ امر ہونا یہ بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہے، اور نہیں ہونا یہ بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ اسم اور حرف امر یا نہیں ہو سکتے ہیں۔ واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعہ، جو ضمیر بارز مرفوعہ ہیں، جو 14 ضمیریں ہیں، ضمیر بارز اس میں کچھ ضمیر دو ضمیر مستتر بھی ہوتی ہیں، ضربت اور ضربہ، تو جو ضمیر بارز مرفوعہ ہوتی ہیں ان کا کلمے کے ساتھ متصل ہونا یہ بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ جیسے ضربتو، کہ اب ضربتو آپ کے سامنے آیا، پوچھا کسی نے کہ یہ بتائیے یہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے، کیا ہے؟ آپ نے کہا فعل ہے۔ فعل کی علامت یہاں پر کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ کیونکہ یہاں پر ضمیر بارز مرفوع اس کے ساتھ متصل ہے، تو ضمیر بارز مرفوع متصل ہے۔ تو ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا، اس کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، یہ بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ وَتَاءِ التَّانِیثِ السَّاکِنَہ، اور تائے تانیث ساکنہ کا لاحق ہونا یہ بھی اس کلمے کے فعل ہونے کی دلیل ہے، جیسے کہ ضربت، تو یہاں پر تائے تانیث ساکنہ اس کلمے کے ساتھ لاحق ہے۔ ونون تاکید، اور تاکید کے دونوں نونوں کا لاحق ہونا، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ اگر یہ نون ثقیلہ کسی کلمے کے ساتھ لگا ہوا ہے یا نون خفیفہ کسی کلمے کے ساتھ لگا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ کلمہ فعل ہے، اسم یا حرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسم یا حرف پر نہ ہی نون ثقیلہ آتا ہے اور نہ ہی نون خفیفہ اسم یا حرف کے ساتھ لاحق ہوتا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، یہ سب کے سب فعل کی خاصیتیں اور فعل کی علامتیں ہیں،
جو فعل میں ہی پائے جاتے ہیں، اسم اور حرف میں نہیں پائے جاتے۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ، اور اس کے مخبر بھی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم بھی ہو، کہ وہ محکوم بھی۔ تو جس طرح سے مسند الیہ کے الگ الگ نام ہیں، اسی کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، اس اعتبار سے کہ دوسرے کلمے کی اس کی طرف اسناد کی گئی۔ محکوم علیہ کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ دوسرے شے کا اس کے اوپر حکم لگایا گیا۔ مخبر عنہ کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا، خبر دی گئی۔ اسی طرح سے جو مسند ہے اس کے بھی یہ متعدد نام ہیں، کہ اس کو مسند بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی اسناد کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو مخبر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کو محکوم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے حکم لگایا جا رہا ہوتا ہے، اس شے کا حکم لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے متعدد نام ہوتے ہیں۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ، اور اس کو فعل کہتے ہیں اس کے اصل کے نام کے اعتبار سے۔ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور وہ مصدر ہے۔ اس کو تھوڑا سے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا فعل کو فعل کہتے ہیں اس کے اصل کے نام کے اعتبار سے، اور اصل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مصدر ہے۔ دیکھیں جو فعل ہوتا ہے وہ تین چیزوں سے مرکب، اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو معنی مصدری ہوتا ہے، اور ایک اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے، اور ایک اس کا فاعل ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا ضربا، اس نے مارا، ضرب زید، زید نے مارا، تو ایک ہے یہاں پر معنی مصدری، معنی ضرب مارنا، اور ایک ہے زمانہ ماضی میں مارا، اور ایک ہے مارنے والا زید۔ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو اصل جو ہے وہ معنی مصدری ہے، مصدر ہے، کیونکہ اگر مصدر نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر نہ تو وہاں پر زمانے کا کوئی مطلب ہے، کیونکہ زمانہ متعلق ہے اس مصدر کے ساتھ، اور نہ ہی فاعل کا وہاں پر کوئی معنی رہے گا، کیونکہ فاعل نے بھی اسی فعل کو انجام دیا ہے تبھی وہ فاعل ہو پایا۔ تو ان تینوں میں جو اصل ہے وہ معنی مصدری ہے، اور لغتاً معنی مصدری کو فعل کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فعل کے اندر جو اصل، یعنی فعل ویسے تین چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، یا تین چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، تو ان تین چیزوں میں جو اصل ہے لغتاً اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو اسی کے نام پر یہاں اس پورے مجموعے کو فعل قرار دے دیا گیا اور فعل کہہ دیا گیا۔ تو فعل کو اس کا نام فعل رکھا گیا اس کے اصل کے نام پر جو کہ معنی مصدری ہے، لأن المصدر ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، کیونکہ مصدر ہی حقیقتاً فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مصدر ہی حقیقتاً فاعل کا فعل ہوتا ہے، یعنی فاعل نے جو انجام دیا ہوا ہوتا ہے وہ حقیقتاً معنی مصدری ہی ہوتا ہے، کہ زید نے مدد کی تو مدد یہی حقیقتاً فعل فاعل ہے جو کہ معنی مصدری ہے۔ تو اسی کے نام پر پورے مجموعے کا نام رکھ دیا گیا۔ پروردگار عالم ہمیں کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔